حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا سرسری سا مطالعہ کرنے والے بھی اس بات کی شہادت دیں گے کہ حضور کے اخلاق فاضلہ کا سب سے اہم، سب سے نمایاں اور سب سے روشن پہلو اپنے خالق و مالک، اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ سیرت کے اسی پہلو کے بارے میں چند واقعات پیش ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی عمر میں بہت چھوٹے تھے اور ایسی عمر میں تھے جب بچوں کو صرف کھیل کود کا شوق ہوتا ہے۔ ان کی خواہشات بہت معمولی، بہت وقتی اور سطحی ہوتی ہیں اور ان کی تمنائیں محسوس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ بچپن کی اس عمر میں بھی حضور کی خواہش کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا تمنائیں ہیں، اس کا اس واقعے سے کچھ پتہ لگتا ہے۔ آپ کی ماموزاد جو آپ سے عمر میں چھوٹی تھیں اور جو بعد میں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ انہیں فرمایا کرتے تھے، دعا کر خدا میرے نماز نصیب کرے۔ ایک معزز سکھ ذمہ دار جن کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانہ سے خاندانی تعلقات ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑے افسر نے ایک بار آپ کے والد صاحب سے پوچھا، سنتا ہوں کہ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے مگر ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں میرا ایک چھوٹا بیٹا تو ہے مگر وہ دلہنوں کی طرح کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہو تو مسجد کے کسی کونے میں جا کر دیکھ لیں، وہ تو مسیتڑ ہے، مسجد میں ہی رہتا ہے اور دنیا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہی ایام کی بات ہے اور غالباً ان سکھ ذمہ دار کا ہی واقعہ ہے جن کی روایت ابھی بیان کی گئی ہے۔ وہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب ان کے ذریعے حضور کو پیغام بھجواتے ہیں کہ ایک بڑے افسر کے ساتھ میرے خاص تعلقات ہیں، اس لیے اگر تمہیں نوکری کی خواہش ہو تو میں اس کو کہہ کر تمہیں بہت اچھی ملازمت دلوا سکتا ہوں۔ یہ پیغام ان معزز سکھ ذمہ دار کے ذریعے بھجوانے کا ایک مقصد غالباً حضرت والد صاحب کے مد نظر یہ بھی ہوگا کہ وہ بھی حضور کو تحریک کریں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ یہ دوست حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کے والد صاحب کا پیغام پہنچا کر تحریک بھی کرتے ہیں کہ یہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ حضور نے یہ پیغام سنا اور فرمایا، حضرت والد صاحب سے عرض کر دیں کہ میں ان کی مہربانی، ان کی محبت، ان کی شفقت کا ممنون ہوں، لیکن میری نوکری کی فکر نہ کریں، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ وہ دوست حیرانی کی حالت میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس واپس آئے اور عرض کیا کہ آپ کے بچے نے تو یہ جواب دیا ہے کہ میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ وہ حیران تھے اس لیے کہ وہ حضور کے اس جوابی پیغام کو سمجھنے سے قاصر تھے، مگر حضور کے والد صاحب اپنے بیٹے کے مزاج سے واقف تھے اور یوں بھی بہت نکتہ شناس فطرت رکھتے تھے۔ یہ جواب سن کر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے، اچھا غلام احمد نے یہ کہا ہے کہ میں نوکر ہو چکا ہوں تو پھر خیر ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور بعد کی زندگی میں کبھی کبھی حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، سچا راستہ تو یہی ہے جو غلام احمد نے اختیار کیا ہے۔ میں تو صرف ترحم کے طور پر اس بیٹے کو دنیا کے امور کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ جس طرف اس کی توجہ ہے یعنی دین کی طرف، صحیح اور سچی بات تو یہی ہے، ہم تو اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کے ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، حضرت والد صاحب کی وفات کے موقع پر خود حضور کے دل میں بھی ایک لحظہ کے لیے یہ خیال گزرا کہ آمد کے کئی ذرائع حضرت والد صاحب کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی وفات کے بعد حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کریں، مگر وہ خدا جس سے آپ نے محبت کی تھی اور جس کے عشق میں آپ اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے اور جو آپ کے دل کے راز سے آگاہ تھا اور اس محبت سے باخبر تھا جو اس کے لیے آپ کے دل میں تھی، وہ خدا بڑا وفادار اور بڑا قدر کرنے والا خدا ہے۔ اس نے اپنے اس بندے کو جس نے اوائل عمری میں اس کے ساتھ محبت کا عہد باندھا تھا، اپنے اس الہام کے ساتھ تسلی دی، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ چنانچہ بعد کی زندگی میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، جب مجھے خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بمقتضائے بشریت مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا اور خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں، اور یہ سارا خیال بجلی کی چمک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں گزر گیا۔
تب اسی وقت غنود کی ہو کر یہ الہام ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس الہام الہی کے ساتھ دل قوی ہو گیا کہ جیسے ایک سخت دردناک زخم کسی مرہم سے ایک دم میں اچھا ہو جاتا ہے، میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد حضور کی زندگی کا سب سے اہم پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کا ہی ایک رنگ ہے۔ خدا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی طرف سے آنے والے سے بھی محبت کی جائے۔ اپنے ایک شعر میں حضور فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفری ببد بخدا سخت کافرم، کہ خدا کی محبت کے بعد میں اس کے رسول کے عشق کی میں سے مخمور ہوں۔ اگر کوئی اس عشق کو کفر خیال کرتا ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر انسان۔ حضور کے دعوے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضور اپنے چچا جناب مرزا غلام حیدر صاحب کے گھر کھانے پر مدعو تھے۔ آپ کی چچی بی بی صاحب جان کے منہ سے دوران گفتگو ایک ایسا کلمہ نکلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا رنگ رکھتا تھا۔ اس کا ایسا اثر آپ کی طبیعت پر ہوا کہ آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور باوجود اس احترام کے جو آپ بزرگوں کا کرتے تھے، آپ کھانا چھوڑ کر ان کے گھر سے چلے گئے اور پھر ان کے گھر آنا جانا اور ان کے گھر کا کھانا پینا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اسی ابتدائی زمانہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت مرزا سلطان احمد صاحب سے دریافت کیا اور حضور کے اخلاق و عادات کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ایک بات میں نے والد صاحب، مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ایک بات میں نے والد صاحب میں خاص طور پر دیکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والد صاحب ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص حضرت کی شان کے خلاف ذرا سی بات بھی کہتا تھا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور غصے سے آنکھیں متغیر ہونے لگتی تھیں اور فوراً ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو والد صاحب کو عشق تھا، ایسا عشق میں نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور فیروز پور سے قادیان تشریف لا رہے تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، پنڈت لیکھرام ملا اور مجھ سے اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے حضرت اقدس کی تشریف آوری کا ذکر سنایا تو بھاگا ہوا وہاں آیا جہاں حضرت اقدس وضو کر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر آریوں کے طریق پر حضرت اقدس کو سلام کیا، مگر حضرت نے یوں ہی آنکھ اٹھا کر سطری طور پر دیکھا اور وضو کرنے میں مصروف رہے۔ اس نے سمجھا شاید سنا نہیں، اس لیے اس نے پھر سلام کیا۔ کسی نے کہا، مگر حضور نے پھر جواب نہ دیا۔ کسی نے کہا کہ لیکھرام سلام کرتا تھا۔ فرمایا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی ہے، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے کہ میں اس کا سلام لوں۔ حضرت کی پاک ذات پر تو حملے کرتا ہے اور مجھ کو سلام کرنے آیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور مسجد مبارک میں تنہا ٹہل رہے تھے اور زیر لب کچھ گنگنا رہے تھے، اور اس وقت حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایسے میں ایک دوست مسجد میں آئے، انہوں نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی اور یہ سننے کی کوشش کی کہ حضور کیا گنگنا رہے ہیں، تو انہوں نے سنا کہ حضور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ شعر پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا کہ کنت سوادہ لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، یعنی اے میرے پیارے، تو میری آنکھ کی پتلی تھا اور تیری وفات سے میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، مجھے تو صرف تیری موت کا ڈر تھا، اب کوئی جیے یا مرے مجھے اس سے کیا۔ روایت کرنے والے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو تنہا ٹہلتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں، تو میں نے حضور سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، کیا صدمہ پہنچا ہے؟ فرمایا، میں حسان کا یہ شعر پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اندرون خانہ کی خدمتگار عورتیں جو عوام الناس سے ہیں اور فطری سادگی اور انسانی جامہ کے سوا کوئی اور تصنع کی زیرکی نہیں رکھتیں، زمانے اور اپنے گرد و پیش کے عام برتاؤ کے خلاف بالکل برخلاف دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتی ہیں کہ مرجا بیوی دی گل بڑی مند ہے۔ اور یہ دلچسپ واقعہ تو آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا
کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے، اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی۔ آپ بیوی صاحبہ یعنی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسٹیشن پر ٹہلنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم صاحب، جن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی، میرے پاس یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ خود کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں، بیوی صاحب کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے مولوی عبدالکریم صاحب کی بات سن کر یہ بھی فرمایا کہ آخر لوگ کیا کہیں گے، یہی نہ کہ مرزا اپنی بیوی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ حضور حضرت اماں جان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے اور گھر میں آپ کا کیا طریق ہوتا تھا، سیرت کی کتب میں اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، اس وقت ان سب کا بیان ممکن نہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ جب کبھی حضرت اماں جان بیمار ہوتیں آپ ہر طرح ان کا خیال رکھتے اور عملی طور پر تیمارداری کرتے، باوجود از حد مصروفیت کے غذا کا اہتمام فرماتے، اپنے ہاتھوں سے دبا دیتے، بلکہ ضرورت کے وقت حضرت اماں جان کو اپنے ہاتھوں سے دباتے بھی تھے۔ غرض اماں جان کی تسکین اور تسلی کی خاطر ہر اقدام فرماتے تھے۔ حضرت اماں جان کے ساتھ یہ سلوک اور یہ برتاؤ بھی دراصل خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہی تھا۔ حضرت محمد اکبر خان سنوری صاحب حضور کے نجی خادم تھے اور ان کی بیوی اور بیٹی حضور کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔ حضور کے گھر میں رات کو روشنی کے لیے موم بتیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ محمد اکبر خان صاحب سنوری کی بیٹی حضور کے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھ آئیں۔ کمرے میں حضور کے مسودات رکھے ہوئے تھے، موم بتی گری اور کاغذات نے آگ پکڑ لی، تمام مسودات جل گئے اور کچھ اور چیزوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ چونکہ حضور اپنے مسودات نہایت احتیاط اور حفاظت سے رکھا کرتے تھے، اس لیے اکبر خان صاحب، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کو سخت فکر اور پریشانی ہوئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور حضور کس طرح پیش آئیں گے، مگر حضور نے یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیا کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ حضور کی اس حلم اور بردباری کو سامنے رکھیں اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت سنیں۔ آپ اپنے بچپن کے ایک زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک کتا ہمارے دروازے پر آیا، میں وہاں کھڑا تھا، اندر کمرے میں صرف حضرت صاحب تھے۔ میں نے اس کتے کو اشارہ کیا اور کہا ٹیپو ٹیپو ٹیپو۔ حضرت صاحب بڑے غصے سے باہر نکلے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو؟ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ حضور کے ایک خادم تھے، پیرا دتا ان کا نام تھا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بالکل جاہل، جڈ اور گمار آدمی تھے، ان سے بیوقوفی کے اعمال کا سرزد ہونا ایک معمولی بات تھی اور وہ ہمیشہ اپنی بیوقوفی سے دوسروں کے ماتوب ہوتے رہتے تھے، مگر حضور نے کبھی ان کو ڈانٹا نہ دھمکایا، بلکہ فرماتے تھے کہ پیرا دتا اہل الجنت میں سے ہے۔ پیرا دتا کے حضور کی خدمت میں آنے کا واقعہ بھی عجیب رنگ رکھتا ہے۔ یہ کانگڑا کے پہاڑی علاقہ کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، بیمار ہو گئے، بیماری اتنی بڑی کہ کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ کسی ذریعے سے ان کے عزیزوں کو حضور کا علم ہوا کہ آپ علاج بھی کرتے ہیں۔ ان کے عزیز ان کو لے کر قادیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کی حالت بیماری کے باعث ایسی ہو چکی تھی کہ بظاہر ان کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ ان کے عزیزوں نے سوچا کہ اب انہوں نے کون سا زندہ رہنا ہے، چنانچہ وہ انہیں حضور کے پاس چھوڑ کر خود بغیر بتائے واپس اپنے وطن چلے گئے۔ یہ حضور کے دعوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضور نے ان کی تیمارداری کی، ان کی غذا اور دوا کا خیال کیا، اللہ نے رحم فرمایا اور پیرا دتا تندرست ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد بھی یہ حضور کی خدمت میں رہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہوتے ہوتے یہ خبر ان کے عزیزوں تک بھی پہنچ گئی اور وہ انہیں لینے کے لیے قادیان آ موجود ہوئے اور ان کو وطن واپس چلنے کے لیے کہا، مگر پیرا دتا راضی نہ ہوا۔ انہوں نے بہت زور دیا، رشتہ داری کے واسطے دیے، لیکن پیرا دتا مرحوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم تو مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے تھے، اب میرے ماں باپ ہیں مرزا صاحب۔
اب میرے ماں باپ ہیں تو مرزا صاحب ہیں، اور عزیز ہیں تو مرزا صاحب، اب میں ساری زندگی ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دی، اور حضور کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔